الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ بڑی محبت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و صلاۃ بعد امام الانبیاء جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسراد دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے تے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک دی عظمتاں والی شاناں والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے سن سنا کے سانو سارے نو اس دے اتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ او دے نوری فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اسی بھی نبی کریم علیہ السلام دے اتے درود تے سلام ضرور بھیجو، کیویں جویں درود و سلام بھیجنے دا حق ہے، سبحان اللہ۔ تے نسائی شریف دے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، سبحان اللہ، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دے اتے جیڑا بھی ایمان والا درود و سلام پڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اودے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں بھی درج فرماتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اودے گناہاں نو بھی معاف فرماتا جائے گا، اللہ تعالی اودے درجے بھی بلند فرماتا جائے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن پاک دے اندر یہ لفظ نہیں استعمال کیتے گئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو تسی نبی کریم علیہ السلام دے اتے درود و سلام پڑھو، نہیں، بلکہ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے پیارے انداز دے نال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، جیڑا بھی مدنی کریم علیہ السلام دا کلمہ طیبہ پڑھن والا ہے، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے نال پیار کرن والا ہے، قرآن دے اتے ایمان رکھن والا ہے، قرآن دے اتے عمل کرن والا ہے، انہوں حکم دیتا جا رہا ہے کہ اے سونے مدنی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والیا، تو سونے مدنی کریم علیہ السلام دے درود و سلام پڑھتا جا، اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں در فرماتا جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہاں نو بھی معاف فرمائے گا، اللہ تیرے درجات نو بھی بلند فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دیاڑے لوکاں وچوں
سب نو زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوئے گا جس نے سب نو زیادہ میرے اتے درود پڑھیا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سونے مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پتہ لگ گیا اگر قیامت والے دیہاڑے سونے مدنی کریم علیہ السلام دی قربت چاہیے، سرکار دے اگر سب نو زیادہ کسی نے نیڑے ہونا ہے، سبحان اللہ، تے او بندہ دنیا وچ رہ کے دنیا چ اپنی زندگی ایویں گزارے، اپنا وقت ایویں گزارے کہ زیادہ تو زیادہ سونے مدنی کریم علیہ السلام دے اتے درود و سلام پڑھتا رہے۔ جیڑا بھی مدنی کریم علیہ السلام دے اتے، جیڑا مدنی کریم علیہ السلام دا غلام ہے، سونے دا کلمہ طیبہ پڑھن والا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرن والا ہے، قرآن دے اتے ایمان رکھن والا ہے، قرآن دے اتے عمل کرن والا ہے، جیڑا زیادہ تو زیادہ سونے مدنی کریم علیہ السلام دے اتے درود و سلام پڑھتا جائے گا، اللہ تعالی قیامت والے دیہاڑے مدنی کریم علیہ السلام دا انہوں قرب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تے کیڑے مدنی کریم علیہ السلام؟ سبحان اللہ، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میرے تے تیرے لجپال آقا کون نے؟ جڑے امام الانبیاء نے، سارے نبیاں نے امام نے، تے میرے تے تیرے لجپال آقا کون نے؟ جڑے محبوب خدا نے، سونے نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مان لے اسے لے کے وہ دوہا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، تاہا دی جبی والے، عرشاں دے لاڑے سونے دے اتے زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھدا جا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دیاڑے تینوں حضور علیہ السلام دے نیڑے کر چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تے ایوی حدیث پاک ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں عرض کیتا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کملی والیا میں تواڈے اتے کثرت دے نال درود پڑھنا چاہندا ہاں، تے اپنے دوسرے وظائف بھی جڑے آ اودے واسطے بھی میں مقرر کیتا ہوا ہے وقت، تے سونیا میں کیویں کرا؟ تے مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جویں تیرا دل کرتا ہے اویں کر، مطلب درود و سلام بھی پڑھنا چاہتا ہے درود و سلام بھی پڑھ، دوسرے وظائف بھی کرنا چاہتا ہے وظائف بھی کر لے، لیکن فرمایا کہ اگر تو درود و سلام دا وقت ودا دے تے تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیتی ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، تاہا دی جبین والیا، عرشاں دیاں لاڑیا سونیا، میں ایک وقت تواڈے اتے درود و سلام پڑھدا وا، تے باقی وقت جڑا ہے میں اپنے وظیفے پڑھدا وا، ذکر و اذکار کردا وا۔ اللہ دے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو درود و سلام دا وقت ودا دے تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیتی کملی والیا تہاڈا فرمان سنیا ہے، ہن میرا دل کردا ہے کہ ادھا وقت جڑا ہے وہ تواڈے اتے درود و سلام پڑھاں،
تے ادھے وقت دے وچ دوسرے وظیفے کر لواں آمینہ دے نال مدینے دے تاجدار اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تیرے لیے بہتر لیکن اگر تو درود و سلام دا وقت ودا دیں تے تیرے لیے بہتر ہے عرض کیتا کملی والیا میں 3 حصے جڑے نے وہ تواڈے اتے درود و سلام پڑھاں گا جنہ وقت میرے کول موجود ہویا ایک حصے دے اندر اپنے وظیفے کر لواں گا مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تے بہتر پر تو اگر درود و سلام دا وقت بتا دے تیرے لیے بہتر ہے صحابی رسول نے عرض کیتا کملی والیا لگتا ایویں ہے کہ تواڈا دل چاہندا ہے کہ میں سارے دا سارا وقت تواڈے اتے درود و سلام ہی پڑھدا رہواں سبحان اللہ لاڈے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو ایویں کرے گا تے اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے امور واسطے کافی بھی ہو جائے گا تے اللہ تعالی تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا سبحان اللہ یہ کیڑے سونے مدنی کریم علیہ السلام دیتے درود و سلام پڑھنا ہے سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے اشار کیے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص دی نک جڑی ہے وہ خاک آلود ہو جائے عرض کیتا کملی والیا کہ دی فرمایا جے سامنے میرا ذکر پاک ہوئے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے میرا ذکر پاک سن کے وہ بندہ میرے اتے درود نہ پڑے اس بندے دی ناک جڑی ہے خاک آلود ہو جائے اللہ اکبر چونکہ اسی نبی کریم علیہ السلام دا ذکر پاک کر رہے ہیں سبحان اللہ تے سونے نے بھی یہ فرما دیتا کہ جڑا میرا ذکر سن کے میرے اتے درود و سلام نہ پڑے یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے سبحان اللہ تو آپ محبت سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصل میں بخیل وہ شخص ہے بخیل کہتے ہیں کنجوس کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے سبحان اللہ تو پتہ کیا چلا کہ اس شخص کو نبی کریم علیہ السلام نے بخیل کہا ہے جس کے سامنے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہو اور وہ درود نہ پڑے تو سب محبت سے پڑھیے اللہ
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ مطلب کیا؟ وہ لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ کب تک؟ فرمایا جب تک وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتا، اس کی دعا جو ہے آسمانوں تک نہیں جاتی، بلکہ درمیان کے اندر معلق رہتی ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود اور سلام ضرور بھیجو، اور جو درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی درج فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ کنجوس بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہو اور وہ مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اس شخص کی ناک جو ہے خاک آلود ہو جس کے سامنے مدنی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک ہو اور وہ درود و سلام نہ پڑھے، اور اس کی دعا مقبول ہوتی نہیں، رب کی بارگاہ میں جاتی ہی نہیں جب تک وہ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتا۔ تو اب پتہ کیا چلا قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے کہ قرآن کو ماننے والا جو ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والا جو ہے، اللہ سے پیار کرنے والا جو ہے، اس کے پیارے رسول سے پیار کرنے والا جو ہے، اس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ آقا علیہ السلام پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا پیارا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود پاک کے متعلق یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ سماعت کر لیں۔ بعض بندے جو ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کا نامی اسم گرامی لکھتے ہیں تو اس کے آگے سواد اور لام میم ڈال دیتے ہیں۔ یہ لکھا جاتا ہے کہ اس طرح لکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ اس طرح
اگر وہاں تو لکھنا چاہیے تھا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آگے نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے آگے درود پاک لکھنا چاہیے تھا، اور وہ شارٹ کٹ کرتے ہیں، سواد لام میم لکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ لکھ دیا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ ایسا لکھنا جو ہے حرام ہے۔ اور اگر اس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ کراہت کی ہے، حقارت سے اس نے درود پاک وہاں پہ نہیں لکھا، تو یہ بندے کو کفر تک لے جائے گا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام، ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہم لکھا جاتا ہے، ایک صحابی ہو تو عنہ لکھا جاتا ہے، زیادہ ہو تو عنہم لکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو بھی نہیں لکھتا تو یہ بھی مکروہ ہے، باعث محرومی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ مدنی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر آ جاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، اے وضحا دے چہرے والیا واللیل دی عرفاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، تاہا دی جبیں والیا، عرشاں دیا لاڑیا سونیا، کملی والیا، میرے گھر تشریف لے کے آؤ، تھوڑی دعوت ہے۔ اللہ دے لاڑے حبیب علیہ السلام دی آج تے مبارکہ ایسی جدوں بھی کوئی دیوانہ، کوئی مستانہ سرکار دا غلام جیڑا ہے مدنی کریم علیہ السلام دعوت پیش کردہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دے لاڑے محبوب علیہ السلام او دا دل توڑ دے نہیں سی، کیونکہ آقا علیہ السلام دل توڑن نہیں بلکہ سونا جڑا دل جوڑن واسطے آیا سی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام دعوت قبول فرما لیتے سن۔ مدنی کریم علیہ السلام نے اپنے اس دیوانے دی، اس مستانے دی، اس غلام دی، اس صحابی دی دعوت نو قبول فرما لیا۔ فرمایا جا کے تیاری کرو، اسی آواں گے۔ سبحان اللہ۔ تے جیس گھر دے اندر کملی والا سونا مصطفیٰ علیہ السلام قدم رنجا فرما دے، جیس گھر دے اندر سونا آ جاوے، گھر والے دے بھاگ جاگ جاندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ محبت نال دعوت دے لو، اگر سونے نے قبول کر لئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے پاک جڑے نے او دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے پاک بھی جاگ جان گے، رحمتاں بھی نازل ہو جان گیاں، برکتاں بھی نازل ہو جان گیاں۔ اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ محبت نال میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اس صحابی رسول کی عمل کرتے رہے، بازار دے اندر چلے جاتے رہے، ادھر سرکار نے دعوت قبول کی تھی، بازار دے اندر چلے جاندے رہے، مچھلی خرید دے رہے، مچھلی خرید کے گھر لے کے آندے رہے، اپنی زوجہ محترمہ نو وہ مچھلی دے دیندے نے کہ انہوں پکاؤ، حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں، سونے دی دعوت ہے۔ تے آپ دی صحابی رسول دی زوجہ محترمہ جڑی ہے وہ ہنڈیا دے اندر ڈال کے اس مچھلی نو پکاؤنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پکاؤندیاں پکاؤندیاں ادھروں مدنی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ سونے محبوب علیہ السلام جڑے وضحا دے چہرے والے نے، واللیل دی عرفاں والے نے، علم نشرہ دے سینے والے نے، تاہا دی جبیں والے نے، عرشاں دے لاڑے سونے محبوب تشریف لے کے آ جاندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیسا پیارا مطلب ہوئے گا۔
سبحان اللہ. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم رنجا فرماندے نے تے تھوڑی دیر گزردی ہے تے اپنے غلام نو پوچھدے نے کہ دعوت ہے لیکن کوئی دعوت واسطے چیز حاضر نہیں کیتی گئی. وہ جا کے صحابی رسول اپنی زوجہ محترمہ نو پوچھدے نے مچھلی تیار نہیں ہوئی, کھانا تیار نہیں ہویا. صحابی رسول دی زوجہ محترمہ کہندی ہے کنی دیر ہو گئی ہے, میں ہنڈیا دے اندر مچھلی نو ڈال کے پکا رہی ہوں, اگ بال دی جا رہی ہوں, اگ بال کے تھک گئی ہوں پر مچھلی پکن دا نا نہیں لیندی. جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کرو کملی والے اسی بازار دے اندروں مچھلی خریدی ہے, ہنڈیا دے اندر ڈال کے تھلے اگ بال کے پکونا شروع کیتی ہے, اگ بال تھک گیا پر کملی والے مچھلی پکن دا نا نہیں لیندی. صحابی رسول گئے نے جا کے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی و ابی, اے سونیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بازار دے اندروں مچھلی خریدی ہے, خرید کے میں اپنی زوجہ محترمہ نو دتی ہے, انہیں ہنڈیا دے اندر ڈال کے تھلے اگ بال کے پکونا شروع کیتی ہے, کافی اگ بالی ہے پر مچھلی پکن دا نا نہیں لیندی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پتہ نہیں یہ معاملہ کی ہے, اسی تے حیران رہ گئے ہم. اللہ دے نال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پے نے. سبحان اللہ. سونے تاجدار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پے نے, آپ دے چہرے دے اتے تبسم آ گیا ہے. مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام نو فرمایا ہے اے میرے غلام تو جاننا ہے مچھلی کیڑی ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ عالم و رسول, اللہ جانے یا خدا پیارا رسول جانے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تے نہیں جاندا اے مچھلی کیڑی ہے. میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی میرا ایک غلام جڑا ہے انہیں ایک اپنا وقت مقرر کیتا ہوا سی, جتوں بھی وہ آ جاندا سی وہ سارا کم چھڈ کے میرے اتے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیندا سی. وہ پانی دے اندر کشتی دے اندر سفر پیا کردا سی, سفر کردیا وہ ویلا آ گیا, وہ وقت آ گیا جس وقت دے اندر وہ میرے اتے درود و سلام پڑھدا سی, انہیں سارے کم چھڈ کے میرے اتے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا. تے اے میرے غلام مچھلی جڑی ہے انہیں جدوں سنیا کہ حضور دا غلام جڑا ہے حضور دے اتے درود و سلام پیا پڑھدا ہے, وہ مچھلی نیڑے ہوندی گئی, درود و سلام سن دی گئی, بلکہ کشتی دے نیڑے لگ کے نال لگ کے او دیوانہ او مستانہ درود و سلام پڑھدا جاندا سی. اے مچھلی جڑی ہے جنوں ہنڈیا دے اندر ڈال کے تسی پکا رہے ہو اے محبت دے نال درود و سلام سندی جاندی سی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دے لال نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام تسی تے دنیا دی اک دے اتے رکھ کے اس مچھلی نو پکا رہے ہو جنہیں محبت دے نال درود و سلام سنیا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے اس مچھلی نو دنیا دی اگ کی بلکہ جہنم دی اگ بھی نہیں جلا سکتی. سبحان اللہ. پتہ لگیا جیڑا سونے دے اتے درود و سلام پڑھیا جائے وہ درود و سلام نو محبت نال سن لے اللہ تعالیٰ نہ انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی کرم دمادی دے نال نہ اے دنیا دی اگ جلاؤندی ہے نہ جہنم دی اگ جلاؤندی ہے. اے ایمان والیا اپنے مقدر تے قربان ہو جا, سونے دا کلمہ پڑھن والیا اپنے مقدر تے قربان ہو جا, اپنی شاناں تے قربان ہو جا. تو سونے دا کلمہ بھی پڑھیا ہے تے صبح و شام سونے دے اتے درود و سلام بھی پڑھی جاندا ہے, اللہ نو بھی راضی کری جاندا ہے تے سونے مصطفیٰ دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں کیتی جاندا ہے. سبحان اللہ. کیا محبت نال مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس گلوں ذکر کرنا ضروری سمجھا. حضرت امام زین العابدین
آپ اہل بیت اطہار دے شہزادے نے، انہوں نے کولوں ایک آیا مبارکہ دی تفسیر کسی نے پوچھی کہ یوم تب ید وجوہ، کہ ایک قیامت والے دیاڑے قرآن پاک چ لکھیا ہے کہ قیامت والے دیاڑے کچھ لوکاں دے چہرے چمک رہے ہون گے، دمک رہے ہون گے، روشن ہون گے۔ اے امام زین العابدین دسو تے صحیح کہ وہ کہڑے لوگ ہون گے جنہ دے چہرے قیامت والے دے نورانی ہون گے، چمک رہے ہون گے؟ تے امام زین العابدین نے بڑے پیارے لفظ فرمایا یوم تب ید وجوہ اہل سنہ والجماعت، قیامت والے دیاڑے اہل سنت و جماعت دے چہرے چمک رہے ہون گے، دمک رہے ہون گے، نورانی ہون گے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا اے امام زین العابدین، ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت آکھے گا، وہ انہاں دی پہچان تے کرا دو، اہل سنت و جماعت کون ہوں گے؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جڑے کثرت دے نال سونے دے اتے درود و سلام پڑھن والے ہون گے، وہی اہل سنت و جماعت ہون گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تانوں مبارک ہوئے، تسی اذان ہوئے تاں بھی سونے دے درود و سلام پڑھدے ہو، اذان تو بعد بھی سونے دے اتے درود و سلام پہ پڑھدے ہوندے ہو، تے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تانوں توفیق عطا فرمائیے، نماز دے اندر بھی بیٹھے ہوندے ہو، سونے دے اتے درود بھی پڑھی جاندے ہو، سلام بھی پڑھی جاندے ہو، دعاواں منگدے ہو تے سونے دے اتے درود و سلام پڑھی جاندے ہو، درود و سلام دیاں محفلاں سجائی جاندے ہو، تے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اے اہل سنت و جماعت والا حق مسلک جڑا ہے عطا فرمائے تے کثرت دے نال سونے دے تے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔